الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وصحبه الأبرار وما تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نذر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. ہر قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو پوری کائنات کا نظام بحسن خوبی چلا رہا ہے، اور درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے سیرت امام مالک رحمہ اللہ، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی کے کچھ حالات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور اعمال اور سنتوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ نے اپنی پوری زندگیاں قربان کر کے ان حدیثوں کو جمع کیا اور حفظ کیا اور انہیں اپنے بعد آنے والوں تک پہنچایا۔ ان مبارک ہستیوں کو محدثین کرام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، یہ وہ مبارک زندگیاں ہیں جو رشک کے قابل ہیں، جن کی زندگیوں کا محور و مقصد اور مرکز صرف اور صرف حدیث رسول ہے، جن کی زندگیاں صبح و شام قال اللہ و قال الرسول سے معطر رہتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا عملی نمونہ پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں حدیثوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اسے امت تک پہنچایا۔ ان محدثین کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جس مبارک ہستی کا نام آتا ہے وہ ہے امام مالک رحمہ اللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کی مشہور کتاب موطا امام مالک علم حدیث کی پہلی مرتب کتاب مانی جاتی ہے۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، آپ رحمہ اللہ کا نام مالک ہے، کنیت ابو عبداللہ اور لقب امام دار الحجرہ تھا۔ دار الحجرہ مدینے کو کہا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ چونکہ اپنی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری اور علمی حدیث کا درس بھی دیتے رہے، وہیں پر مدینہ منورہ میں علم حدیث کا بھی درس دیتے رہے، اسی طرح مدینہ کا جو علم متفرق یعنی الگ الگ سینوں میں موجود تھا وہ اب صرف ایک سینے میں جمع ہو گیا، یعنی امام مالک رحمہ اللہ نے تمام حدیثوں کو اپنے سینے میں جمع کیا، اسی لیے آپ کو امام دار الحجرہ کا لقب ملا۔ آپ رحمہ اللہ کی ولادت 93 ہجری میں آپ رحمہ اللہ پیدا ہوئے، یعنی جس سال صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اسی سال مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ خالص عرب خاندان سے تھے جو جاہلیت و اسلام دونوں میں معزز تھے، اور آپ رحمہ اللہ کا تحصیل علم، یعنی آپ رحمہ اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کاوشیں کی، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کا علم حاصل کرنے کا سلسلہ کیا تھا، وہ آئیے اب جانتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ ان کی والدہ نے بھی انہیں علم دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے بچپن ہی سے علم دین کو سیکھنا شروع کر دیا تو بہت جلد مدینہ کے مسند پر مسجد نبوی کے اندر ان کے لیے ممبر رکھا جاتا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے جب سے آنکھیں کھولی تو خود ان کا گھر علوم کا مرجع تھا۔ انہوں نے قرآن کی قرأت کی سند مدینہ کے امام القرہ نافع بن عبد الرحمن سے حاصل کی، جن کی قرأت پر آج تمام دنیا اسلام کی بنیاد ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ حدیث کی تحصیل کے وقت بالکل کم عمر کے تھے۔ وہ خود اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ میں نافع رحمہ اللہ کے پاس آتا تھا تو اس وقت ایک کم سن لڑکا تھا۔ نافع
नाफे रहीमहुल्लाह जब तक जिंदा रहे, इमाम मालिक रहीमहुल्लाह उनके हल्के दर्स में मौजूद रहे। मुहद्दिसीन मालिक रहीमहुल्लाह की रिवायत को सिलसिलतुल ज़हब यानी सोने की जंजीर करार देते थे। उनकी रिवायत आम तौर पर हदीसों में जब हम पढ़ते हैं तो इस रिवायत का ज्यादातर तज़किरा हम तमाम को सुनने में आता है। मालिक अन्नाफे अन इब्न उमर, यानी जो हदीस की किताबों में मौजूद है ये सिलसिला ज्यादातर मौजूद है। मालिक अन्नाफे अन इब्न उमर, इस रिवायत के सिलसिले को मुहद्दिसीन इकराम सिलसिलतुल ज़हब यानी सोने की जंजीर करार देते हैं। इमाम मालिक रहीमहुल्लाह का मजलिस दर्स, यानी किस तरह इमाम मालिक रहीमहुल्लाह दर्स दिया करते थे। मदीने मुनव्वरा में अब्दुल्लाह बिन उमर के बाद उनकी इल्मी दर्सगाह के जानशीन नाफे हुए। कम से कम 12 साल इमाम मालिक रहीमहुल्लाह उनके दर्स में शरीक रहे। उनकी वफात के बाद इमाम मालिक रहीमहुल्लाह उनके जानशीन हुए। इमाम साहब की मजलिस दर्स हमेशा पुरतकल्लुफ फर्श और बेशबहा कीमत कालीनों से आरास्ता रहती थी। जब हदीस नबवी के इमले का वक्त आता तो इमाम मालिक रहीमहुल्लाह पहले वजू करते या गुस्ल करके उम्दा और बेशकीमत पोशाक से तन फरमाते, बालों में कंघी करते, खुशबू लगाते और इस इह्तिमाम के बाद मजलिस इल्मी की सदारत के लिए बाहर तशरीफ लाते। पूरी दुनिया इस्लाम इमाम मालिक की शोहरत से मामूर हो गई थी। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, बर्रे आदम से मुसाफिरान इल्म के कारवां बिला इनक़ता यानी बगैर किसी मुनक़ते के मदीना मुनव्वरा का रुख करने लगे। और इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशनगोई पूरी हुई कि जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनक़रीब वो ज़माना आएगा जब लोग तलबे इल्म के लिए ऊँट हकाएंगे, लेकिन मदीने के आलिम से ज्यादा वो किसी को ना पाएंगे। तो मेरी इस्लामी माँ और बहनों, सुफियान बिन उयैना और अब्दुल रज़्ज़ाक ने इस पेशन गोई का मिज़ाक इमाम मालिक रहीमहुल्लाह को करार दिया। और इमाम मालिक रहीमहुल्लाह का तरीक़े दर्स देखते हैं। आप रहीमहुल्लाह के दर्स का अंदाज कुछ यूं था कि तालिब इल्म पढ़ता था और वो जहाँ जहाँ गलती करते थे उसको दुरुस्त करते थे। यहाँ तक कि बादशाह उसने खुद रिक्वेस्ट की कि आप रहीमहुल्लाह की एक ऐसी हदीस की किताब तैयार करें, यानी इमाम मालिक रहीमहुल्लाह एक ऐसी हदीस की किताब तैयार करें जिसमें जिंदगी के हर पहलू, हर मसले की हदीस मिल जाए। तो इमाम मालिक रहीमहुल्लाह ने मुअत्ता नाम की किताब लिखी, जो कि अहादीस की किताबों में पहला मजमुआ है जो कि हमें मिला। और सही बुखारी, सही मुस्लिम, नसाई, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद से भी बहुत पहले हमें ये किताब मिल चुकी है। मेरी इस्लामी माँ और बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी को एक किताबी शक्ल में जिसने ढाला वो इमामुल हिजरा इमाम मालिक रहीमहुल्लाह हैं, जो कि आज तक छपती है। जब इस किताब को लिखना मुकम्मल हो गया तो वक्त के बादशाह हारून रशीद के बारे में आता है कि उन्होंने कहा कि इसको मैं काबतुल्लाह में लटकाता हूँ और ऐलान करता हूँ कि कानून सिर्फ मुअत्ता का चलेगा। तो इमाम मालिक रहीमहुल्लाह का जवाब सुनिए। इमाम मालिक रहीमहुल्लाह ने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, ये बात सही नहीं है। मैंने जितनी भी कोशिश की, मैंने कोशिश करके जितना भी अहादीस को जमा किया है, लेकिन फिर भी मैं इंसान हूँ, मुझ पर पूरा इल्म जमा नहीं हो सकता और बहुत सा इल्म होगा जो दूसरों के पास होगा। अगर आप काबतुल्लाह पर लटकाएंगे तो बहुत सी अहादीस से लोग महरूम हो जाएंगे। आप ये काम न कीजिए। देखिए मेरे इस्लामी माँ और बहनों, इमाम मालिक रहीमहुल्लाह का जवाब इस तरह होता है। उन्होंने इतनी कोशिश के बावजूद भी अपनी अहादीस को काबतुल्लाह पर लटकाने से मना किया, क्योंकि और भी अहादीस मौजूद होंगी जो मुझसे छूट गई होंगी, उन्हें इतना डर था। इसी तरह इमाम मालिक रहीमहुल्लाह एक एक लाइन तलबा से सुनते थे। वक्त का बादशाह खुद आकर इमाम मालिक रहीमहुल्लाह से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बच्चों को पढ़ाएं। मेरी इस्लामी माँ और बहनों, ऐसे थे देखिए वक्त के इमाम। बादशाह ने खुद आकर इमाम मालिक रहीमहुल्लाह से कहा कि मेरे बच्चों को पढ़ाना है, आप हमारे महल आइए, महल में मखसूस जगहों में मेरे बेटों को बैठकर पढ़ाना चाहते हैं हम, आप इस तरह पढ़ाइए। तो इमाम मालिक रहीमहुल्लाह ने मुस्कुराकर बादशाह से कहा कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। आपके बेटे पढ़ना चाहते हैं तो मस्जिद नबवी में जिस तरह आम तालिब इल्म दर्स हासिल करते हैं उसी तरह बैठकर पढ़ना होगा। और
کہ بادشاہ نے اتنی ریکویسٹ کی کہ میرے بیٹے ہیں، میرے شہزادے ہیں، ذرا سا جب وہ آئیں تو ان کے لیے الگ سے توجہ کر دیا کریں، ذرا رعایت کر دیا کریں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ کام بھی میرے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، جیسے میں عام شاگرد کی اصلاح کرتا ہوں ویسے ہی میں آپ کے طالب علم، آپ کے شاگرد، آپ کے شہزادوں کی اصلاح کروں گا، میں ویسے ہی کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے آخری ریکویسٹ کی کہ کم از کم معطا آپ خود پڑھ کر انہیں سنا دیں، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کے درس کا طریقہ یہ تھا کہ طالب علم پڑھ کر سناتا تھا اور آپ ان کی اصلاح کرتے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے شہزادے نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کے شہزادوں کو خود بخود پڑھنا پڑے گا، آپ کے شہزادے پڑھیں گے اور میں سنوں گا اور ان کی غلطی نکالوں گا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ طریقہ کار بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، آپ کے بیٹوں کو خود آ کر انہیں پڑھنا پڑے گا اور میں ان کی اصلاح کروں گا۔ اس طرح انہوں نے بادشاہ سلامت کو جواب دے دیا۔ اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آخرکار بیٹوں نے امام مالک رحمہ اللہ کا یہ جواب سن کر اپنے ابا جان سے کہتے ہیں کہ ابا جان، یہ خلیفہ ایسے آدمی ہے کہ وہ آپ کی بات، اے ابا جان، یہ امام مالک رحمہ اللہ ایسے آدمی ہے کہ آپ خلیفہ ہیں وقت کے اور آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، یہ ایسے امام ہیں، ہم ان کے پاس جا کر نہیں پڑھیں گے۔ تو میری اسلامی ماں اور بہنوں، بادشاہ کہتے ہیں کہ دیکھو امام مالک رحمہ اللہ کی بات مانو، کہ کیونکہ یہ وقت کے اسوا ہیں، نمونہ ہیں، ان کی مخالفت نہ کرو، ان کی بات مانو۔ اس وقت کے بادشاہ بھی اس طرح ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ نے بھی امام مالک رحمہ اللہ کو کتنی عزت دی، اس وقت کے بادشاہ بھی کیا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کو انہوں نے عزت دی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے دنیا کو اپنے پیروں سے روندا، یعنی دنیا کو کیا ہے، حقیر جانا۔ انہوں نے بادشاہ سلامت کے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے محل نہیں گئے، بلکہ دنیا کو انہوں نے کیا ہے، لات مار دیا، یعنی چھوڑ دیا دنیا کو، دنیا کے پیچھے جانا، دنیا کے پیچھے جانے سے کیا ہے، انکار کر دیا۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے کہ بڑے لوگ ہیں، ان کے بیٹوں کو پڑھائیں گے، اس طرح کیا ہے کہہ کر ہم لوگ چاہتے تھے، مگر امام مالک رحمہ اللہ نے انکار کر دیا۔ سب کے لیے طریقہ کار ایک ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھیے ان کا طریقہ کار کس طرح ہوا کرتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان کا درس ہوتا تھا تو انہیں آنکھ اٹھا کر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سبحان اللہ، اس طرح ان کے مجلس درس ان کا کیا ہے، اس طرح ہوا کرتا تھا۔ اور زہد و ورع کے اتنے پابند تھے کہ کبھی مدینے میں چپل پہن کر نہیں گھومتے تھے اور کبھی سواری بھی نہیں کی مدینے میں، صرف اس لحاظ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں قدم نہ پڑا ہو اور ان کے پاؤں پر میرا پاؤں نہ پڑ جائے۔ احترام و محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کرتے تھے۔ دیکھیے میری اسلامی ماں اور بہنوں، امام مالک رحمہ اللہ کے فضائل، ان کی فضیلت کس طرح تھی، ان کے فضائل اور کمال کس طرح تھے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مالک رحمہ اللہ کے سامنے کیا چیز ہیں، یعنی لوگوں سے وہ کہتے ہیں سفیان بن عیینہ کہ ہم امام مالک کے سامنے کیا چیز ہیں، ہم لوگ تو ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں، یعنی وہ جس طرح کرتے تھے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح عبد الرحمن بن مہدی کا قول ہے کہ روئے زمین پر امام مالک رحمہ اللہ سے بڑھ کر حدیث نبوی کا کوئی امانت دار نہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، فرماتے تھے، امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حدیث آ جائے، یعنی جب حدیث آئے تو امام مالک رحمہ اللہ حدیث کے معاملے میں ستارہ ہیں، یعنی حدیث کے معاملے میں امام مالک رحمہ اللہ ستارہ ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل سے کسی نے دریافت کیا کہ اگر کسی کی حدیث زبانی کوئی یاد کرنا چاہے تو کس کی یاد کرے، یعنی کسی شخص نے امام احمد بن حنبل سے دریافت کیا، پوچھا کہ اگر کسی کو کوئی حدیث یاد کرنی ہے تو کس شخص کی حدیث یاد کرے، تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ مالک بن انس رحمہ اللہ کی حدیث یاد کرے۔ سبحان اللہ۔ تو میری اسلامی ماں اور بہنوں، امام مالک رحمہ اللہ کے اخلاق و عادات کو دیکھیں گے۔ آئیے، امام مالک رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ادب کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کو مدینہ منورہ سے بے انتہا محبت تھی، سفر کے علاوہ کبھی مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے۔ مدینہ منورہ میں امام مالک رحمہ اللہ جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان عبداللہ بن مسعود کا تھا، کرائے پر لے کر ہمیشہ اسی میں رہا کرتے تھے، اپنا ذاتی مکان نہیں بنایا۔ اور مسجد نبوی میں نشست اس جگہ کیا کرتے تھے جہاں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نشست کیا کرتے تھے، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کے وقت بستر مبارک بچھایا جاتا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ خود فرماتے تھے کہ میں نے فتویٰ دینا اس وقت تک شروع نہیں کیا جب تک کہ مدینہ کے 70 فقہا نے اس کی شہادت نہیں دی
کہ میں فتویٰ دے سکتا ہوں. یعنی امام مالک رحمہ اللہ نے 70 فقہا سے اس بات کی شہادت لے لی کہ وہ امام مالک رحمہ اللہ فتویٰ دے سکتے ہیں. اس وقت تک انہوں نے کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا اور کوئی فتویٰ خود بخود نہیں دیا. تو اس طرح کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے اخلاق تھے. اور امام مالک رحمہ اللہ کا صبر و تحمل دیکھیے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ ابراہیم نامی شخص نے بصرہ میں جب سادات پر منصور کی زیادتیوں سے تنگ آ کر علم بغاوت بلند کیا تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس ابراہیم نامی شخص کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں والی مدینہ جعفر بن سلیمان غضبناک ہو کر امام دار الہجرہ یعنی امام مالک رحمہ اللہ کی پشت پر 70 کوڑے لگوائے. تمام پیٹھ خون آلود ہو گئی، دونوں ہاتھ مونڈے سے اتر گئے اور اونٹ پر بٹھا کر تمام شہر میں تشہیر کرائی. مگر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے جاتے تھے کہ جو مجھ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں. میں فتویٰ دیتا ہوں کہ طلاق جبری درست نہیں ہے. تو میری اسلامی ماں اور بہنوں، انہوں نے حق بات کہنا نہیں چھوڑا، بلکہ کتنی بھی ظلم و زیادتی کرنے دو کرنے والوں کو، مگر کیا ہے میں حق بات کرنے سے نہیں ڈرتا اور میں حق بات کہنا نہیں چھوڑوں گا، چاہے جتنی بھی مجھے کیا ہے تکلیف آئے. تو اللہ اکبر، اس طرح انہوں نے کیا ہے تکلیف کا بھی سامنا کیا، حق بات کہنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اور امام مالک رحمہ اللہ بدعتیوں کی اتنی نفرت کیا کرتے تھے، بدعت جیسے گناہ سے کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ سخت نفرت کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بدعتی جو آزاد فکر کا تھا، اس نے آ کر امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کیسا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے. عرش پر ہے تو کیسا ہے؟ کیا یہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، کیسا ہے؟ نعوذ باللہ. اس بدعتی نے اس طرح کا سوال کیا تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اس بدعتی کو پہلے باہر نکالو. سوال کا جواب دینے سے پہلے کہا کہ اس بدعتی کو باہر نکالو. دوسری روایت میں آتا ہے کہ جواب دیا، یعنی امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کا جواب دیا، پھر کہا کہ اس بدعتی کو باہر نکالو. مالک رحمہ اللہ نے اس کو اس طرح کا جواب دیا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بدعتی سن، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یہ بات تو مجھے معلوم ہے، لیکن کیسے ہے یہ بات مجھے نہیں معلوم ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اس بات پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا یہ مشہور قول ہے جس کو عربی کی متن اس طرح ہے کہ الاستواء معلوم، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یہ بات معلوم ہے، والکیفیت مجہول، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر کیسے ہے یہ مجہول ہے، یعنی یہ معلوم نہیں ہے. والایمان به واجب، اور اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. والسؤال عنہ بدعہ، یعنی اس کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا کیسا ہے، اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. تو اس طرح بدعت ایجاد کرنے والوں کو فوراً باہر کر دیتے تھے کہ اس بدعتی کو فوراً باہر کر دو. چنانچہ انہوں نے اس طرح کا حکم دیا. اسی طرح وہ دین کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے حلقوں میں بڑے بڑے لوگ آنے لگے، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے دینی خدمت اتنی لی کہ یہ وفات تک مدینے میں ہی رہے، اور معطا آج بھی دینی مدارس میں تدریسی نصاب میں شامل ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے شیوخ و اساتذہ، یعنی امام مالک رحمہ اللہ نے کن کن اساتذہ سے، مطلب امام مالک رحمہ اللہ نے کن شیوخ سے استفادہ حاصل کیا، کن شیوخ سے تعلیم حاصل کی. امام مالک رحمہ اللہ نے صرف انہی شیوخ سے استفادہ کیا جو صدق و طہارت میں معروف اور حفظ و فقہ میں ممتاز تھے. امام مالک رحمہ اللہ نے جن شیوخ سے موطا میں روایت کی ہے ان کی تعداد 95 ہے. یہ سب اساتذہ مدنی ہیں، ان شیوخ میں صرف 6 حضرات غیر مدنی ہیں. اور امام مالک رحمہ اللہ کے تلامذہ یعنی جو طالب علم تھے ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ سے اتنے لوگوں نے روایت کی ہے کہ جن کا شمار تقریباً ناممکن ہے. امام مالک رحمہ اللہ تقریباً 62 سال یعنی 62 سال مسلسل فقہ و فتاوی، درس و تدریس میں مشغول رہے. ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد 1300 سے زیادہ بتائی گئی ہے. آپ رحمہ اللہ کی وفات، امام صاحب کی عمر 86 برس کو پہنچ چکی تھی. نہایت ضعیف و ناتواں ہو گئے تھے. اس کے باوجود درس و افتاء کا سلسلہ جاری تھا. اتوار کے روز بیمار ہو گئے اور تقریباً 3 ہفتے بیمار رہے. مرض کی شدت میں کوئی تخفیف نہ ہوئی. بالآخر 11 ربیع الاول کو 179 ہجری میں انتقال فرمایا اور 62 برس تک علم دین کی خدمت انجام دی، اور آپ رحمہ اللہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا.
میری اسلامی ماں اور بہنوں، آپ رحمہ اللہ کی تصنیف شدہ کتاب موطا، یہ کتب خانہ اسلام کے، یعنی یہ کتاب جو ہے اسلام کی کتابوں میں، یعنی علم حدیث کی کتابوں میں وہ پہلی کتاب بتائی جاتی ہے جو قرآن مجید کے بعد سب سے پہلے باقاعدہ طور پر فقہی ترتیب سے مفصل اور مرتب ہوئی ہے. یعنی یہ کتاب جو اسلام کی پہلی کتاب ہے جو قرآن مجید کے بعد جو سب سے پہلے جو ہے حدیث کی لحاظ سے، یعنی احادیث کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی کتاب ہے جو باقاعدہ طور پر فقہی ترتیب سے کیا ہے مرتب کی گئی ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک نے جو احادیث روایت کی ہے اس کی تعداد کچھ اس طرح ہے. ابتدا میں موطا امام مالک میں یعنی موطا میں 10,000 حدیثیں تھی، مگر امام صاحب نے سب احادیث کو قلمزد کر دیا. اب صرف 1725 حدیثیں باقی ہیں. تو میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے محدثین اکرام نے بہت زیادہ کیا ہے محنت و مشقت سے اپنی زندگیاں قربان کر کے اس طرح کی کیا ہے حدیثوں کو جمع کر کے ہم اس امت تک کیا ہے احادیث کے سلسلے کو کیا ہے ہم تک پہنچایا ہے. اور آج بھی ہم ان کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان کی کاوشوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ان کی کاوشوں کو ان کے کاوشوں پر کیا ہے ہمیں بھی کیا ہے اسی طرح محنت کرنے کی ضرورت ہے. احادیث کا جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان محدثین کا امام مالک رحمہ اللہ کا کیا ہے سب سے پہلا تذکرہ کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے جو حدیث کیا ہے حدیث کی کتاب مرتب کی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کیا ہے صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے والا بنائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.